سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پاکستانی جاسوسی کمانڈو کی دلچسپ داستان جس کا نام ہے کراس فائر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ کہیں برگیڈیئر ملہوترا نے تو اس کا دھڑن تختہ نہیں کروا دیا؟ اچانک ہی ایک سوچ اس کے دماغ میں پیدا ہوئی اور اس کے شکی ذہن نے اس کے حق میں دلائل بھی تلاش کر لیے۔ بٹواری کیمپ کے سیکیورٹی سسٹم میں خلا رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں کسی ایسی واردات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میجر سود کی دماغی حالت اگر صحیح تھی تو اس کی اطلاع کے مطابق اسلحے کا ذخیرہ تباہ ہو چکا تھا۔ فون سنتے ہوئے کرنل بھاٹیا کو دھماکوں اور چیخوں پکاروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ابھی تک اس نے کسی تخریب کاری کے گمان پر تو غور کرنا مناسب نہیں جانا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایس ایس بی کے اس اہم ترین تربیتی کیمپ تک دشمن کی رسائی ممکن ہوگی۔ یہاں کے فول پروف نظام میں کسی کا گھس جانا کار دار ہی تو تھا۔ یہاں تو وہ تخریب کار تربیت کے لیے لائے جاتے تھے جنہوں نے پہلے دوسرے کیمپوں میں تربیت حاصل کی ہو اور جو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نزدیک قابل اعتماد ہوں۔ اگر کوئی نیا لڑکا براہ راست یہاں آتا تھا تو کڑی چھان بین کے مراحل سے گزر کر اسے یہاں آنا پڑتا تھا۔ کرنل جو یہاں کے سیکیورٹی سسٹم کا ذمہ دار تھا بڑا محتاط اور کایا آدمی تھا۔ وہ ہر نئے آنے والے ایجنٹ کے ساتھ ایک طویل سفر کر کے اس کی مکمل چھان بین کر کے اور خود مطمئن ہونے کے بعد ہی اسے بٹواری کیمپ میں داخل ہونے کی اجازت دیا کرتا تھا۔ ایسی درجنوں مثالیں موجود تھیں کہ را کی طرف سے خصوصی تربیت کے لیے بھیجے گئے تخریب کاروں میں سے اکثر کو کرنل نے راستے ہی میں چھٹی کروا دی تھی۔ اس پر اکثر ایجنسیوں سے ان کی تو میں بھی ہوتی رہی تھی، لیکن حتمی فیصلہ بہرحال اسی کا مانا جاتا تھا، کیونکہ کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کوئی بھی اہلکار اپنے کسی بھی ایجنٹ سے متعلق کوئی بھی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ ان حالات میں کسی ڈبل ایجنٹ کا گمان بھی ممکن نہیں تھا۔ کرنل بھاٹیا جانتا تھا کہ کرنل مونگیا نے کسی پر اعتبار کرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ ہر کمرے میں اپنا ایک جاسوس ضرور رکھا کرتا تھا۔ ہر نئے گروپ میں ایک دوسرے کے علم میں لائے بغیر وہ ایک دوسرے کی جاسوسی پر ایجنٹوں کو لگا دیا کرتا تھا۔ انسٹرکٹرز کی روزانہ رپورٹس کا وہ خود جائزہ لیا کرتا تھا۔ کیا مجال جو اس نے کسی کیمپ سے متعلق ذیلی رپورٹ نہ پڑھنے کی کوتاہی کی ہو۔ ہر ایجنٹ پر اس کی نظر ہوا کرتی تھی اور وہ اچانک ہی کسی ایجنٹ کو اپنے کمرے میں بلا کر اس کا مکمل نفسیاتی تجزیہ کر لیا کرتا تھا۔ معمولی سا شک گزرنے پر کسی کو مروا دینا یا مار دینا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ ایسی بہت کم مثالیں ملتی تھیں کہ اس کیمپ میں تربیت کے لیے آنے والے گروپ کے تخریب کار تربیت مکمل کرنے کے بعد پوری تعداد کے ساتھ باہر نکلے ہوں۔ عموماً ان میں سے ایک دو کم ہی ہوتے تھے۔ یہ وہ بدقسمت تھے جنہیں معمولی شک پر کرنل مونگیا کے حکم پر مار دیا جاتا تھا۔ ان میں سے اکثر کو باقی ایجنٹوں میں خوف و ہراس پیدا کر کے انہیں اپنے قابو میں رکھنے کے لیے عموماً ان کے ساتھیوں کے سامنے بڑی اذیتیں دینے کے بعد ہلاک کیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی خوف و ہراس کی فضا بنائے رکھنے کے لیے ایک ایجنٹ کی بلی چڑھا دی جاتی تھی اور ان حالات میں اس تخریب کاری کے کیا امکانات رہ جاتے تھے۔ اسی سوچ نے اسے گمراہ کر دیا تھا۔ لے دے کے اس کے ذہن میں ایک ہی نام بار بار گردش کر رہا تھا، یہ ضرور برگیڈیئر ملہوترا کا کیا دھرا ہے، کیونکہ اب وہ ملہوترا کے لیے باقاعدہ مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ ملہوترا نے طویل رخصت ہی اسی سے کسی ممکنہ ٹکراؤ سے بچنے کے لیے لی تھی۔ آخر ملہوترا اس کھیل کا اس سے زیادہ پرانا کھلاڑی تھا اور اس کی غیر موجودگی میں بھی یہاں اس کے وفادار اور نمک خوار موجود تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ملہوترا نے انہی کی مدد سے یہ کام کروایا ہو، کیونکہ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پہلے کیسی ہی ہو، اب اس کے لیے بھارتی آرمی میں کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ اسے ضرور جبراً ریٹائرمنٹ پر بھیج دیا جاتا۔ عین ممکن ہے کہ اب برگیڈیئر ملہوترا اسے مروانے کی کوشش کرے۔ کچھ بھی تھا، اسی سوچ نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ اگلے ہی لمحے وہ نوجوان کیپٹن سے مخاطب تھا، کرنل کھیر سے رابطہ کرواؤ جلدی۔ یس سر، نوجوان کیپٹن کہہ کر قریباً بھاگتا ہوا دوبارہ ریکریشن ہال کی طرف چلا گیا۔ کرنل کھیر کو تلاش کرنے اور اسے کرنل بھاٹیا تک پہنچانے میں اسے انہی مراحل سے گزرنا پڑا تھا جن سے وہ پہلے گزر چکا تھا۔ کرنل کھیر تو شراب کے نشے میں دھت تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، اس سالے کو ہو کیا گیا؟ اس نے اپنے کورس میٹ
اور بے تکلف ساتھ ہی کرنل بھاٹیا کے متعلق ایک موٹی سی گالی فضا میں اچھال دی۔ کیپٹن دل ہی دل میں اس مصیبت سے جلد از جلد چھٹکارے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ یس بھاٹیا، یار یہ کوئی سمے ہے مجھ سے ملنے کا؟ ایمرجنسی، سم تھنگ از رونگ۔ بھاٹیا کے بات کرنے کا انداز اتنا سنجیدہ تھا کہ کھیر کو ہی بے بس ہونا پڑا۔ اس نے حسب عادت سر ہلاتے ہوئے استفہامیہ نظروں سے بھاٹیا کی طرف دیکھا۔ مجھے فوراً اسکواڈ چاہیے، یہاں سے بٹواری تک جانا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے کھیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کرنل کھیر نے بے چینی سے دریافت کیا، اور جواب میں کرنل بھاٹیا نے اس کو مختصر ساری بات بتا دی۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، یہ کیسے ممکن ہے؟ بے یقینی کے لہجے میں کرنل کھیر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہی تو میرے لیے وجہ پریشانی ہے، اس نے اپنے دوست سے کہا۔ آل رائٹ، میں بندوبست کرتا ہوں، ڈونٹ وری۔ کرنل کھیر نے اپنے دوست کی حوصلہ افزائی کی۔ اگلے 3-4 منٹ کے بعد ایس ایس جی کمانڈو اس کے 10 جوان 2 جیپوں سمیت اس کی حفاظت کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ گڈ لک، کرنل کھیر نے اسے رخصت کیا۔ وہ کرنل بھاٹیا کو خود رخصت کرنے اس کی جیپ تک آ رہا تھا۔ کمانڈوز نے اس کی جیپ اپنے درمیان رکھی تھی، ایک جیپ اس کی حفاظت کے لیے آگے اور ایک اس کے پیچھے آ رہی تھی، اور ان میں مستعد کمانڈوز کسی بھی ممکنہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ شدید بارش، منجمد کر دینے والی سردی اور گہرے بادلوں کی وجہ سے انہوں نے یہ فاصلہ معمول سے زیادہ وقت میں طے کیا تھا۔ کرنل بھاٹیا کو جیپ کیمپ کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر رک گئی، اور اس نے یہاں سے کمانڈوز کو رخصت کر دیا، کیونکہ وہ اپنے کسی بھی دشمن کو اپنے اوپر مزید ہنسنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جیپ جیسے ہی دروازے تک پہنچی، وہاں موجود سیکیورٹی کے بوکھلائے ہوئے جوانوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ کیا ہوا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کرنل بھاٹیا نے ڈیوڑی کے تباہ حال دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ سر، ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگا، شاید کوئی الیکٹرک شارٹ یا پھر کوئی اور کارن، ایک نوجوان لیفٹیننٹ نے کہا۔ کم آن۔ کرنل بھاٹیا تباہ حال دروازے سے اندر داخل ہو گیا، جہاں ڈیرہ دون سے آرمی فائر بریگیڈ کے جوان جو کچھ دیر پہلے ہی یہاں پہنچے تھے، اس ڈیوڑی کی آگ بجھانے میں کوشاں تھے۔ میجر سود یہاں موجود اور خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر ہر شخص کے پاس جاتا اور اسے ہدایات جاری کر رہا تھا۔ کرنل بھاٹیا کو اس طرف آتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ سوری سر، ویری سوری، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اس نے کفِ افسوس ملتے ہوئے کہا۔ بریگیڈیئر صاحب کو اطلاع دے دی؟ کرنل بھاٹیا نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنا سوال داغ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ کل سے بریگیڈیئر ملہوترا کی چھٹی ختم ہو رہی ہے، اور وہ ڈیرہ دون اپنے گھر بھی پہنچ چکا تھا، کیونکہ اس نے آج صبح ہی کرنل بھاٹیا سے فون پر ہیلو ہیلو کی تھی۔ ابھی نہیں جناب، میجر وکرم سود نے کہا۔ رائٹ، بیرکوں کی کیا پوزیشن ہے؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی تک تو وہ لوگ سیف ہیں، میجر سود نے جواب دیا۔ فوراً تمام بیرکوں کو گھیرے میں لے لو، کسی کو کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دینا، میں یہاں کے معاملات دیکھتا ہوں۔ بیرکوں میں ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ وہاں موجود ہر تخریب کار یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ یہ دھماکے کیسے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کمرے سے باہر نکل سکے۔ وہ اس بات سے بھی خوف زدہ تھے کہ کہیں یہ تباہی ان تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اسلحہ ڈیپو سے کچھ فاصلے پر موجود بیرک کو تو زمین بوس ہوتے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہاں سے ابھی تک زخمیوں کی چیخ و پکار کی آوازیں بھی آتی رہی تھی۔ اب میڈیکل والوں نے شاید زخمیوں کو نکال کر محفوظ جگہ پر پہنچا دیا تھا۔ یہ دونوں بیرکس گو کے خاصے فاصلے پر تھے، لیکن خوف و ہراس نے یہاں پر بھی ڈیرے جما لیے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ دیواریں توڑ کر نکل جائیں۔ ابھی ان میں چہ میں گوئیاں ہو رہی تھیں جب انہیں اس طرف بڑھتے جوانوں کی قدموں کی دھمک سنائی دی۔ میجر سود قریباً 50 جوانوں کے ساتھ ہاتھ میں میگا فون پکڑے وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کے ساتھ موجود مستعد جوانوں نے دونوں بیرکوں کو اپنے حصار میں لے لیا تھا، اور میجر سود نے باری باری دونوں بیرکوں کے سامنے کھڑے ہو کر میگا فون پر تمام لڑکوں کو اطمینان سے اپنے بستروں پر لیٹے رہنے کی ہدایت کی تھی، اور حکم دیا تھا کہ جب تک اعلان نہ کیا جائے کوئی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گا۔ بصورت دیگر اس کے جوان باہر آنے والے کو بغیر کسی وارننگ کے گولی سے اڑا دیں گے۔ تمام تخریب کار سہم کر اپنے بستروں میں دبک گئے تھے۔ الیکٹریسٹی کا نظام تو فیل ہو چکا تھا، البتہ انتظامیہ نے ایمرجنسی طور پر اپنے جنریٹر سے کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیا تھا۔ صبح ہو رہی تھی جب یہ ہنگامہ فرو ہوا۔ اسی دوران بریگیڈیئر ملہوترا سمیت ڈیرہ دون سے فوج کی 2 مزید کمپنیاں یہاں پہنچ چکی تھیں۔ کرنل بھاٹیا کو بریگیڈیئر ملہوترا کے عجیب و غریب سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا دماغ غصے سے پھٹ جائے گا۔
اس کے لیے اپنے آپ پر قابو رکھنا ناممکن ہو رہا تھا۔ پہلے تو ملہوترا کی شکل پر نظر پڑتے ہی اس کا پارا چڑھ گیا تھا، کیونکہ ملہوترا نے اس کا گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے 3-4 طنزیہ فقرے اس انداز میں اس کی طرف اچھالے تھے جیسے وہ انڈین آرمی کا نالائق ترین آفیسر ہے اور یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے، اور اگر وہ یہاں ہوتا تو شاید اس حادثے سے بچ جاتے۔ کرنل بھاٹیا خاموشی سے سر جھکائے اس کا طنز برداشت کر رہا تھا جب اردلی نے میجر سود کی اطلاع دی۔ بلاؤ، کرنل بھاٹیا نے کہا۔ تقریب کاری ہوئی ہے سر، میجر وکرم سود نے اندر داخل ہونے پر دونوں ایڑیاں بجا کر انہیں احترام دینے کے فوراً بعد ان کی طرف سے کوئی سوال کیے بغیر کہا۔ بٹ بریگیڈیئر ملہوترا نے قریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو وکرم؟ کرنل بھاٹیا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سر، میں نے دونوں بیرکوں کی گنتی کی ہے۔ کمرہ نمبر 8 سے دونوں لڑکے سلیم اور طاہر غائب ہیں، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی مشتاق مردہ حالت میں وہاں موجود ہے۔ شاید دونوں نے فرار ہونے سے پہلے اسے گلا گھونٹ کر مار ڈالا ہے۔ میجر وکرم سود نے مختصر رپورٹ پیش کی۔ ڈیم اٹ! ملہوترا کو اس کی بات سن کر اچانک غصہ آ گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی بڑے زور سے اپنے سامنے دھری میز پر ماری تھی۔ او بھگوان! بے ساختہ کرنل بھاٹیا کے منہ سے نکلا۔ کمان! ملہوترا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کرنل بھاٹیا کو پھاڑ کھانے والے لہجے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں وکرم کے تعاقب میں قریباً بھاگتے ہوئے بیرک کے کمرہ نمبر 8 تک پہنچے تھے، جہاں ایک چارپائی پر مشتاق کی دہشت اور اذیت سے پھٹی مردہ آنکھیں ان کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ دونوں نے باری باری جھک کر اس کا جائزہ لیا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس کی موت دم گھٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ لڑکوں کے لیے فوراً بریک فاسٹ کا بندوبست کرو۔ خبردار، ان سے کوئی بدتمیزی نہ ہونے پائے۔ کسی لڑکے سے کوئی انکوائری نہیں کرے گا، یہ معاملہ سیکیورٹی والے خود ہی دیکھیں گے۔ کرنل مونگیا تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے، تم خود لڑکوں کا خیال رکھو، لیکن انہیں یہ بتانا کہ بجلی کے سرکٹ شارٹ ہونے سے یہ حادثہ ہوا ہے، اور ہاں، کوئی خود سے جان لے تو الگ بات ہے، تم کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ مشتاق کی موت کی خبر یا دونوں لڑکوں کے غائب ہونے کی خبر کسی کو نہیں ملنی چاہیے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ کسی کو بھی نہیں۔ اس نے میجر سود کو براہ راست ہدایات دی۔ کرنل بھاٹیا پر سختے کی سی کیفیت طاری تھی۔ ابھی تک ملہوترا نے اس کی طرف دیکھنے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا۔ ایمبولنس منگواؤ اور مشتاق کی لاش یہاں سے لے جاؤ۔ مجھے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کل صبح تک بہر صورت مل جانی چاہیے، اس نے اپنے ساتھ موجود لیفٹیننٹ سے کہا، اور کچھ مزید ہدایات دینے کے بعد وہ ڈیوڑی کی طرف واپس لوٹ گیا۔ کرنل بھاٹیا سر جھکائے اس کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ آئی ایم سوری کرنل، لیکن میں ڈسپلن کو ایک لمحے کے لیے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ انکوائری رپورٹ آنے تک تم اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھو، البتہ تم انکوائری مکمل ہونے تک دہرادون سے باہر نہیں جا سکتے۔ آفس میں پہنچتے ہی اس نے کرنل بھاٹیا کے سر پر ٹائم بم چلا دیا۔ کرنل بھاٹیا کو یوں لگا جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اسے اپنی ہزیمت کا اتنی شدت سے احساس ہوا تھا۔ رائٹ سر، اس نے سنبھل کر ایڑیاں جوڑتے ہوئے ملہوترا کے حکم پر ساد کیا۔ بریگیڈیئر ملہوترا کو صورتحال سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ ان دو لونڈوں کا کیا دھرا ہے جو کرنل بھاٹیا کی خصوصی پیشکش تھے، اور جب کرنل بھاٹیا کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ سارا کیا دھرا طاہر اور سلیم کا ہے تو اس نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا۔ اس نے اپنی فوجی زندگی کی سب سے بڑی غلطی طاہر کو بٹواری کیمپ میں بلا کر کی تھی۔ یہ کچھ اس نے آؤٹ آف دا وے کیا تھا۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کیمپ میں براہ راست کسی سمت سے کوئی ایجنٹ بھرتی کر کے بھیج دیا جائے۔ یہاں آنے والے عموماً اس سے پہلے 1-2 کیمپوں کی یاترا کر کے آتے تھے۔ یہ تو اس کا جنون تھا، یا پھر بریگیڈیئر ملہوترا کو نیچا دکھانے کی ضد جس نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اب اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے ساری زندگی بے داغ گزاری تھی، لیکن یہ داغ جو اس کے دامن پر لگا تھا، اس کی سیاہی اب بریگیڈیئر ملہوترا اس کے منہ پر ملنے جا رہا تھا۔ کاش اس نے بٹواری کیمپ کے پروٹوکول کا ہی خیال رکھا ہوتا، یہاں کے طے شدہ اصول و ضوابط ہی کی پابندی کر لی ہوتی۔ اسے ملنے والی رپورٹس کے مطابق سلیم اور طاہر نے فرار ہونے سے پہلے اپنے ساتھی مشتاق کو گلا دبا کر مار ڈالا تھا۔ کرنل بھاٹیا یہ جانتا تھا کہ مشتاق کو انہوں نے اپنے سورس کی حیثیت سے ان کے کمرے میں رکھا ہوا تھا، اور کمال کی بات تو یہ تھی کہ وہ دونوں اس حقیقت سے آگاہ تھے۔ ان کی تو بات ہی الگ تھی۔ ان کے کسی انٹیلیجنس کو بھی مشتاق کی اصلیت کا علم تھا، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے ایجنٹ اپنے دشمن کے نیٹ ورک میں داخل کیے تھے۔ دل ہی دل میں بے اختیار اس نے اپنے دشمنوں کی منصوبہ بندی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا،
اور اس سوچ نے اسے لرزا کر رکھ دیا کہ نہ جانے ان کے کتنے ایسے ایجنٹ ہیں جو بے نقاب ہو چکے ہیں اور جن کو بے خبر رکھ کر دشمن انٹیلیجنس ایجنسی استعمال کر رہی ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک اور خدشے نے سر اٹھایا، کہیں کامنی اگروال کو ان لوگوں نے قابو تو نہیں کر لیا؟ ابھی تک اس کی ملاقات کامنی سے نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اسے اس وقت کیمپ میں ہونا چاہیے تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ ڈیرہ دون چلی گئی ہو۔ اسے یاد آ گیا کہ آج چھٹی کا دن تھا اور کامنی حسب معمول ایک روز پہلے ہی شام کو یہاں سے کہیں اور چلی جایا کرتی تھی۔ یہاں کے بیشتر انسٹرکٹرز کا یہ معمول تھا کہ وہ چھٹی کا دن نزدیکی شہر میں اپنے عزیزوں کے پاس بسر کیا کرتے تھے۔ وہ اس بات کے پابند تھے کہ اپنی آمد و رفت سے آفس کو مطلع رکھیں، کیونکہ کسی بھی وقت ان سے رابطے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ کیا کامنی معمول کے مطابق اپنی اگلی منزل، ممکنہ ٹھکانے اور ٹیلی فون نمبر دے کر گئی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، اور بہت سوچنے کے بعد ہی اسے یاد نہ آیا کہ اگلے روز اس نے کسی بھی رجسٹر میں کامنی سے متعلق کچھ پڑھا ہو۔ ممکن ہے کہ اس نے میجر سود کو اعتماد میں لے کر بتا دیا ہو، کیونکہ وہ کرنل بھاٹیا کی چہیتی ہے اور اس کی طرف سے ایک خاص مشن پر کام کر رہی تھی۔ پروٹوکول کے خلاف کرنل بھاٹیا نے اس کی ہر ممکن معاونت کی تھی اور اس کی اکثر موومنٹ آف دی ریکارڈ ہی رکھی جاتی تھی۔ اچانک ہی ایک وسوسے نے اسے لرزا کر رکھ دیا، کہیں کامنی اگروال تو اس کھیل کا حصہ نہیں بن گئی؟ اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کورٹ مارشل سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ اس نے پوسوال کی مخالفت کے باوجود کامنی اگروال کو طاہر کے اسپیشل کیس پر لگا دیا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ جب کامنی اگروال کے اسپیشل کیس سے متعلق خبر پوسوال کو ملی تو اس نے اس پر سخت ریئیکٹ کیا تھا اور کرنل بھاٹیا کی طرف سے قائم رہنے کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ پر لانے کے لیے اس کی فائل پر ریمارکس دیے تھے۔ کرنل بھاٹیا یہاں کے اصول و ضوابط کے مطابق اس بات کا پابند تھا کہ وہ پوسوال کے احتجاج کو ریکارڈ پر لانے کی اجازت دیتا۔ اس کی خدمات کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی۔ اپنی پریشان خیالوں میں گھرا وہ آفس کے دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا جب اچانک سامنے کا دروازہ کھلا اور بریگیڈیئر ملہوترا سیکیورٹی کے 3 جوانوں کے ساتھ اندر گھس آیا۔ "یو آر انڈر اریسٹ، اپنے آپ کو گرفتار سمجھو"، اس نے اندر داخل ہوتے ہی تہکمانہ لہجے میں کہا۔ "واٹ؟" کرنل بھاٹیا نے بڑے عجیب سے لہجے میں دریافت کیا۔ "یس کرنل بھاٹیا، بدقسمتی سے تم گردن تک پھنس چکے ہو۔ گردن تک، یعنی تمہاری بٹواری کیمپ سے کل تک کے کیمپ کمانڈر کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں گا کہ کامنی اگروال ان دونوں کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ ایسا سوچا جا رہا ہے کیونکہ وہ بغیر اطلاع کے غائب ہے، اور سب سے بڑی بات، کرنل بھاٹیا کو ابھی چند منٹ پہلے اس علاقے میں کل رات سے مشق پر آنے والی SSG کمانڈو کی ایک سیکشن کی لاش ملی ہے۔ لاش چونکہ کسی فوجی آفیسر کی نظر آ رہی تھی، انہوں نے ہمیں اطلاع دینا ضروری سمجھا اور یہاں سے جانے والے تمہارے ساتھیوں نے لاش کو پہچان لیا ہے۔ جانتے ہو وہ کس کی لاش ہے؟ اس نے کرنل بھاٹیا کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا۔ بھاٹیا حیرانگی سے اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ کیپٹن پوسوال کی۔ سنا تم نے؟ کیپٹن پوسوال کی لاش، اور اس کی موت کا کارن ہے گردن کی ٹوٹی ہوئی ہڈی۔ جسم پر تشدد کے نشانات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی موت کس طرح ہوئی ہے۔ تم سن رہے ہو نا؟ اس نے اسے نفرت اور غصے سے کھولتے ہوئے کہا، اور کرنل بھاٹیا کو سانپ سونگھ گیا۔ ملہوترا کا کہا ایک ایک لفظ ہتھوڑے کی طرح مسلسل اس کے سر پر ضربات لگا رہا تھا۔ اسے اپنے سر کے ساتھ ہی سارے وجود کے تڑکنے کا احساس ہوا۔ یہ احساس ندامت تھا یا احساس شکست، جو کچھ بھی تھا، اس کے لیے بڑی جان لیوا کیفیت بن رہی تھی۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ بریگیڈیئر ملہوترا کی آواز دور کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ ڈیم اٹ! ملہوترا نے غصے سے بھرے ہوئے حسب عادت اپنی چھڑی کے سامنے دھری میز پر زور سے مارا۔ کرنل بھاٹیا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑے سے ضرب لگائی ہو۔ "اریسٹ ہم، گرفتار کر لو اسے"، اس نے اپنے گارڈز کو حکم دیا اور باہر نکل گیا۔ کرنل بھاٹیا نے کسی طرح اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنا سرکاری پستول ان کے حوالے کیا، اور کن قدموں سے چل کر باہر کھڑی جیپ تک پہنچا اسے کچھ احساس نہیں ہو رہا تھا۔ بھگوان جانے اس کے بدن میں اتنی شکتی کہاں سے آ گئی تھی جس نے اٹھا کر کھڑا رکھا اور اپنے قدموں پر چلا بھی دیا، ورنہ کرنل بھاٹیا تو یہی سمجھ رہا تھا کہ اب وہ شاید ساری زندگی کے لیے اس کرسی سے اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اپنے دماغ کے ساتھ ساتھ کرنل بھاٹیا کو اپنے وجود کے مفلوج ہونے کا بھی احساس ہونے لگا تھا، اور وہ یہی سمجھا تھا کہ شاید اب ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ کسی سحر زدہ معمول کی طرح چلتا وہ سامنے کھڑی ملٹری پولیس کی جیپ میں اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔
اس کے ساتھیوں نے بہرحال اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ جیپ میں بیٹھنے کے بعد اس نے سوچا کہ جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا، لیکن اس میں وہ کس طرح شامل سمجھا جا رہا ہے؟ پوسوال کی موت، کامنی اگروال کا غائب ہونا، ان سب باتوں سے آخر اس کا کیا تعلق ہے؟ اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ اپنے علم کی حد تک اس نے اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی نہیں کی۔ اس کا ضمیر مطمئن تھا، لیکن ملہوترا نے اسے گرفتار کروا دیا۔ اچانک ہی اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے کمینے دشمن کو گالیوں سے نوازا، اور اس سوچ نے اسے خاصا حوصلہ دیا تھا۔ اس کا ضمیر مطمئن تھا، اور یہ سوچ کر ملہوترا نے اپنی دشمنی میں آرمی کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ اسے مضبوط کرنے کے لیے کافی تھی۔ دیکھوں گا تمہیں ملہوترا، بنا لو مجھ پر کورٹ مارشل، اگر تمہیں ننگا نہ کر دیا تو میرا نام کرنل بھاٹیا نہیں ہوگا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ شاید اس کی آواز کچھ بلند ہو گئی تھی، کیونکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے لیفٹیننٹ نے کہا تھا، اینی پرابلم سر؟ شٹ اپ، کرنل بھاٹیا نے پورے جلال سے کہا، اور لیفٹیننٹ خاموش رہا۔ کرنل مونگیا یہاں اڑ کر پہنچا تھا۔ اس نے گزشتہ 7 ماہ سے کوئی چھٹی نہیں کی تھی۔ اپنی چھٹی والے دن بھی وہ ڈیوٹی پر موجود رہتا، کیونکہ وہ یہاں کا سیکیورٹی انچارج تھا، اور اپنی خصوصی تربیت اور مزاج کی وجہ سے اس مسئلے پر وہ بہت حساس بھی واقع ہوا تھا۔ آج تک اس کیمپ میں ایک بھی ایسا ایجنٹ نہیں آیا تھا جسے سرحد سے وصول کرنے کے بعد وہ خود یہاں تک نہ لایا ہو۔ وہ ہر ایجنٹ کے ساتھ طویل سفر کیپٹن چکروتی کی حیثیت سے طے کیا کرتا تھا۔ اس کے تجربے نے اسے بتایا تھا کہ سفر کا ساتھ اپنے ہم سفر کی بہت سی خوبیوں اور خامیوں کو آشکار کر دیا کرتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے یہاں موجود ہر زیر تربیت تقریب کار کا مکمل بایو ڈیٹا اپنے کمپیوٹر میں ریکارڈ کیا ہوا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ ایجنٹ کو حاصل کردہ مقام سے کیمپ میں پہنچانے کے بعد وہ اپنے بل بوتے پر اس سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر اس سے متعلق اپنے تمام تر ریمارکس اس کی فائل کے ساتھ اپنے کمپیوٹر کی یادداشت کو منتقل کر دیا کرتا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان دونوں لڑکوں سے متعلق ابھی تک اسے کوئی شک بھی نہیں ہوا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ طاہر براہ راست اس کیمپ میں آ رہا ہے، اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا، لیکن وہ طاہر سے متعلق مطمئن تھا۔ اگر وہ منفی رپورٹ لکھ دیتا تو طاہر کو یہاں گھسنے سے پہلے گولی مار دی جاتی، کیونکہ یہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ بٹواری کیمپ کی دیواروں میں ہوا اور دھوپ بھی کرنل مونگیا کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی۔ روزانہ انسٹرکٹرز کی طرف سے اپنے اپنے زیر تربیت تقریب کار سے متعلق لکھی جانے والے ریمارکس کا وہ بغور جائزہ لینے کے بعد اپنے مطلب کا ہر ریمارکس متعلقہ ایجنٹ سے متعلق اپنے پاس کمپیوٹر میں موجود معلومات میں شامل کر لیا کرتا تھا۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ اگلے روز قریباً 6 ماہ بعد سہارنپور گیا تھا، کیونکہ اس کے جائے بغیر ایک خاندانی مسئلہ کبھی حل نہ ہو پاتا۔ سہارنپور اس نے رات بمشکل قیام کیا تھا، اور ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں جو دہرادون آ رہا تھا صبح 7 بجے تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا تعلق آرمی ایوییشن سے تھا، اس لیے ہیلی کاپٹر کی سہولت اسے حاصل رہتی تھی۔ یہاں سے اس نے جیپ کے ذریعے واپس جانا تھا، جو وہ اگلے روز یہاں چھوڑ گیا تھا، کیونکہ بٹواری کیمپ سے متعلق خبر اسے یہاں دہرادون میں ملی تھی۔ جب اسے علم ہوا کہ رات کرنل بھاٹیا کو بھی افراتفری میں واپس جانا پڑا، اور بریگیڈیئر ملہوترا کے اس سے متعلق سٹینڈنگ آرڈرز یہی ہیں کہ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے فوراً رابطہ قائم کرے۔ شاید ان لوگوں کا سہارنپور اس سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ کرنل مونگیا نے دل ہی دل میں ایک موٹی سی گالی سہارنپور ٹیلی فون ایکسچینج کو دی، جس کی مہربانی سے اکثر اس کی بہن کے گھر کا فون خراب رہتا تھا، اور اسی فون پر ان لوگوں نے رابطے کی کوشش کی ہوگی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے بریگیڈیئر ملہوترا سے رابطہ کیا۔ اسے حیرانی بھی ہو رہی تھی کہ ملہوترا کہاں سے آ گیا، وہ تو رخصت پر تھا۔ معاملہ خاصا سیریس لگتا ہے، یہی سوچ کر اس نے لائن ملائی، تو دوسری طرف رابطہ ہونے پر ملہوترا نے مختصر الفاظ میں یہاں ٹوٹنے والی قیامت کا احوال سنایا۔ او مائی گاڈ! فون پر بمشکل یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ آئی ایم کمنگ سر، اس نے کہا، اور فون بند کر دیا۔ جیپ وہ خود چلا رہا تھا، ڈرائیور کو اس نے پچھلی سیٹ پر بٹھا رکھا تھا، اور سارے راستے ڈرائیور ہنومان چالیسیا یعنی خوف کی حالت میں پڑھے جانے والے اشلوک پڑھتا آیا تھا۔ یہاں پہنچنے پر اسے بمشکل یقین آیا تھا کہ وہ زندہ ہے، ورنہ تو ہر لمحے اسے موت کا دھڑکا لگا رہا تھا۔ وہ خود بڑا سمارٹ ڈرائیور تھا، اگر عام قسم کا ہوتا تو کرنل مونگیا اس کی جانے کب کی چھٹی کروا چکا ہوتا، لیکن رام رام، اس نے کان چھوتے ہوئے کہا۔ ایسی خطرناک ڈرائیونگ اس نے انگریزی فلموں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس سے پہلے تو وہ فلموں کی اس ڈرائیونگ کو کیمرے کا کمال ہی سمجھا کرتا تھا، لیکن آج اسے یقین آ گیا تھا کہ واقعی ایسا ہوتا بھی ہوگا۔
بریگیڈیئر ملہوترا سے ساری صورتحال کی بریفنگ لینے میں اسے بمشکل 15 سے 20 منٹ لگے تھے، اور 10 منٹ اس نے کیمپ کی تباہ کن حالت کا جائزہ لینے میں گزارے تھے۔ اب وہ اگلے اقدام کی تیاری کر رہا تھا۔ قریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے 5 بہترین اور قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ، جو سویلین لباس میں تھے، 2 گاڑیوں میں کیمپ سے باہر جا رہا تھا۔ ڈیرہ دون سے باہر جانے والی سڑک کے اسی سنگ میل پر جہاں سے 2 سڑکیں متضاد سمتوں پر پھوٹتی تھیں، وہ رک گئے۔ اپنے 5 ساتھیوں کو اس نے ایک گاڑی میں خصوصی ہدایات کے تحت مسوری روانہ کر دیا اور خود وہیں کھڑا رہا۔ جیسے ہی کار اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی، دوسری کار میں وہ پونٹا صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی منزل نامعلوم تھی۔ اس کے ساتھیوں اور افسران کو یہی علم تھا کہ وہ مسوری جا رہا ہے، لیکن پونٹا صاحب کی طرف جانے کا فیصلہ اس نے بٹواری پر ہی کر لیا تھا۔ یہ الگ بات کہ اسے آخری لمحے تک اسے خفیہ رکھنا تھا، یہ اس کی تربیت تھی۔ وہ تو عام حالات میں کسی پر اعتبار یا اعتماد کا قائل نہیں تھا، یہ تو پھر بھی خصوصی حالات تھے۔ پونٹا صاحب سکھوں کا بہت بڑا گردوارہ اور مذہبی لحاظ سے بہت بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ یہاں بھارت کے کونے کونے سے سکھ یاتری آیا کرتے تھے، اس لیے سارا سال ہی یہاں میلے کا سا سما رہتا تھا۔ دونوں کا رخ گردوارے کی طرف تھا۔ کامنی نے اس دوران بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ دراصل بخار اسے نہیں بلکہ طاہر کو چڑھا ہے۔ جب تک کامنی کا ٹیمپریچر نارمل نہیں ہو گیا وہ پریشان رہا۔ خدا جانے اس نے کون سی اینٹی بائیوٹک اسے کھلائے تھے جنہوں نے کامنی کی بخار سے جان چھڑا دی تھی، لیکن کمزوری عود کر آئی تھی۔ میرا نام ترسیم سنگھ ہے اور تم میری نو بیاہتا پتنی کامنی۔ اس نے چلتے چلتے کامنی کے کان میں سرگوشی کی۔ کامنی نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ اس کی اداس اور جان لیوا مسکراہٹ نے ایک مرتبہ تو طاہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس وقت کامنی کس اندیکھی آگ کا ایندھن بنی ہوئی تھی۔ اس کے اندر کون سی جنگ جاری ہے اور کس شدت کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہ۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ کامنی کی اداسی ختم ہو جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ کامنی کے اندر پھوٹنے والا درد اس کے ساتھ شیئر کرے، لیکن بہت کچھ چاہنے کے باوجود وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے اب تک کامنی سے کتنی ہی مرتبہ پوچھ لیا تھا، کامنی تمہارے دل پر کوئی بوجھ تو نہیں؟ تمہارا ضمیر تمہیں ملامت تو نہیں کر رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم صرف میرے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہو، تمہاری اپنی مرضی اس میں شامل نہیں ہے؟ لیکن کامنی نے ہمیشہ اس کی بات ٹال دی۔ اس نے طاہر سے تھوڑی دیر پہلے ہی کہا تھا، طاہر میں غلامی پسند نہیں کرتی، خلاف فطرت کوئی شے مجھ پر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی۔ میں اپنی نیچر میں ایسی ہوں کہ زبردستی کوئی کام نہ میں کر سکتی ہوں نہ کوئی مجھ سے کروا سکتا ہے۔ مجھ پر کچھ لاگو یا نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ تم اسے میری کمزوری ہی سمجھ لو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے 3 سال تک یہ نوکری کس طرح کی۔ بس میرے لاشعور میں بچپن ہی سے اپنے دھرم اور ریتی رواج کے متعلق جو بات بیٹھ گئی تھی ہمیشہ بیٹھی رہی۔ میں نے کبھی اپنے دھرم کو، اپنے سماج کو، اس کے ریتی رواج کو دل سے قبول نہیں کیا۔ میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ تو نہیں ہے جس میں ناپ تول کر تم میری بات کا یقین کر سکو، لیکن یہ خیال بھی کبھی دل میں نہ لانا کہ میں معاشرتی اور مذہبی یا کسی اور قسم کے دباؤ کے تحت تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ ایسا میں نے اپنی مرضی سے اور بہت سوچ بچار کے بعد کیا ہے۔ اگر کبھی یہ کچھ ثابت کرنے کا وقت آ گیا تو میں تمہیں یہ ثابت کر کے دکھا دوں گی۔ طاہر کو کامنی کی ان باتوں سے بہت حوصلہ ہوتا تھا۔ وہ یہ جاننے لگا تھا کہ قدرت شاید ابھی تک اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی، اور کہ اس کے اندر کی سچائی کے لیے پیدا ہونے والی طلب کہیں وقتی تو نہیں۔ اور جب وہ اپنے امتحان میں پوری طرح اتری تو قدرت نے اسے طاہر سے ٹکرا دیا۔ میرے خیال سے ہمیں اب اپنا حلیہ تبدیل کر لینا چاہیے، اس نے طاہر سے کہا۔ او ہاں، طاہر کہیں اور سوچوں میں گم تھا۔ دونوں نے اپنے گیروی لباسوں سے نجات حاصل کی اور اگلے چند منٹ کے بعد طاہر نے اس کی مدد سے اپنے سر پر بسنتی رنگ کی پگڑی اس صفائی سے باندھی تھی جیسے وہ نسل در نسل سرداروں کی اولاد رہا ہو۔ کامنی اس کی طرف دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ بڑی ہوئی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ اب وہ مکمل سکھ کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھا۔ اگر تم اپنی داڑھی نہ منڈواؤ اور پگڑی باندھے رکھو تو شاید میرے لیے بھی تمہاری پہچان مشکل ہو جائے، کامنی نے کہا۔ واقعی، طاہر نے اس کی طرف دوپٹہ اور چادر بڑھاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے بھی اب ایک سکھ عورت کے روپ میں سفر کرنا تھا۔ اب دونوں نوبیاتا سکھ میاں بیوی کے روپ میں گردوارے کی طرف جا رہے تھے، جہاں پہلے ہی سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ملک کے مختلف کونوں سے آئے ہوئے سکھ موجود تھے۔ گردوارے کی سرائے میں کمرہ حاصل کرنا کارے دار تھا، کیونکہ یہاں کے کمرے عموماً بک رہتے تھے اور یاتری بھی ہوٹلوں کے بجائے یہاں ٹھہرنے کو ترجیح دیتے تھے۔
بہت رش ہے یہاں، کمرے کا حصول مسئلہ بن جائے گا اور ہوٹل میں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ چلتے چلتے طاہر نے اندیا ظاہر کیا، فکر نہیں، کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ کامنی نے پر یقین لہجے میں جواب دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا یہاں ایک دو روز رہنا ضروری تھا۔ طاہر کی طرح وہ خود بھی انٹیلیجنس کی تربیت یافتہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ طاہر نے فرار کا سب سے خطرناک حربہ ڈسیپشن یعنی دھوکہ استعمال کیا ہے۔ راہ کا کاؤنٹر سیل جب ان کے تعاقب میں ارد گرد کے شہروں کی خاک چھان رہا ہوگا تو وہ یہاں راہ کی عین ناک کے نیچے محفوظ بیٹھے تھے، لیکن اس کے نتائج مختلف بھی نکل سکتے تھے۔ بہرحال یہ دھوکے کی چال تھی جو طاہر اب تک کامیابی سے چل رہا تھا۔ اب اس کا اور کرنل کا مقابلہ تھا جو ایس ایس بی کے اسی کیمپ کا سیکیورٹی انچارج ہی نہیں بلکہ بہت سی دیگر اضافی خوبیوں کا مالک بھی تھا۔ یقیناً اس نے بھی طاہر کے فرار کو اپنے لیے چیلنج بنا لیا ہوگا۔ کامنی اگروال اندازہ کر سکتی تھی کہ طاہر کے ساتھ اس کی موجودگی کا کیا مطلب لیا جائے گا، اور ہیڈ کوارٹر کو جب یہ خبر پہنچی ہوگی تو وہاں کیا قیامت نہیں آ گئی ہوگی۔ وہ خود پنجابی اچھی طرح بول نہیں سکتی تھی لیکن سمجھ سکتی تھی، جبکہ طاہر کو پنجابی بولتا دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے وہ ان میں سے ہی کوئی ہو۔ اس سے پہلے وہ دونوں آپس میں ہندی اور انگریزی بولتے آئے تھے، تب وہ طاہر کو یو پی کا باشندہ سمجھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے طاہر کی تربیت کرنے والوں کو داد دی، وہ خود کو بہترین پروفیشنل ثابت کرتا آ رہا تھا۔ دونوں بہت سے دوسرے یاتریوں کی بھیڑ سے گزر رہے تھے جب اچانک ہی ان کے ساتھ چلتی ہوئی ایک بوڑھی عورت لڑکھڑائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی طاہر نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا اور اسی ایکشن میں بھیڑ سے نکال کر ایک کونے میں بڑے سے درخت کے نیچے لے آیا۔ بوڑھی عورت کا جوان بیٹا بھی اس کے ساتھ ہی چلتا آیا تھا۔ طاہر نے عورت کو فرش پر لٹا دیا، وہ ہوش میں ہی تھی، دو تین لمبے لمبے سانس لے کر اٹھ بیٹھی۔ دھنیہ واد ویر جی، اس کے تعاقب میں آنے والے نوجوان نے کہا۔ کیا ہوا تھا ماں جی کو؟ طاہر نے سوال کیا۔ بس چکر سا آ گیا تھا، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، بوڑھی عورت نے کہا۔ نوجوان جو اس کا بیٹا تھا اس نے اپنا تعارف نجوت سنگھ کے نام سے کروایا۔ طاہر نے اسے اپنا نام ترسیم سنگھ بتایا تھا۔ نوجوان اپنی ماں کے لیے کولڈ ڈرنکس لینے چلا گیا تھا۔ اسی اثنا میں بوڑھی عورت نے، جس کے چہرے پر بزرگی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب طرح کا نور اور بے بسی بھی موجود تھی، ان دونوں سے باتیں شروع کر دیں۔ طاہر نے اسے پہلے سے تیار شدہ کور سٹوری سنا دی اور بتایا کہ اس کا والد امرتسر کا رہنے والا ہے اور ماں بھی پنجاب کی ہے، جبکہ وہ سہارنپور یعنی یو پی میں پیدا ہوا اور ایک بزنس مین ہے۔ کامنی اگروال کا تعارف اس نے اپنی پتنی کی حیثیت سے کروایا تھا اور بتایا تھا کہ دونوں کی چونکہ محبت کی شادی ہے اور ترسیم سنگھ نے منت مان رکھی تھی کہ اگر ان کی شادی ہو گئی تو وہ پونٹا صاحب اپنی پتنی کے ساتھ جا کر متھا ٹیکے گا، اور اب وہ اپنی منت ہی پوری کرنے آئے تھے۔ بوڑھی عورت نے اپنا نام سرداراں بتایا تھا اور طاہر حیران تھا کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ کور کا لفظ کیوں نہیں لگایا جو تمام سکھ عورتیں لگاتی ہیں۔ پھر وہ خود ہی یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ جیسے کامنی اگروال کا تعلق کھتری گھرانے سے ہے اور وہ اس کی بیوی بن چکی ہے، ممکن ہے ادھر بھی کوئی ایسا مسئلہ رہا ہو، لیکن اس کا تجسس بڑھنے لگا تھا۔ اسی اثنا میں نجوت سنگھ 6-7 ٹن سافٹ ڈرنکس کے لے آیا تھا اور اس نے دونوں کے انکار کرنے کے باوجود ایک ایک ڈبہ انہیں تھما دیا تھا۔ ماں جی اپنی بات کی بڑی پکی ہیں، میں نے کہا تھا کہ صحت ٹھیک ہو لے پھر چلیں گے، لیکن اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ بیٹا، اس کا باپ 2 ماہ پہلے سورگ باش ہو گیا، کاش وہ زندہ ہوتا تو تم اس سے ملتے، تو اس کی خواہش تھی کہ پونٹا صاحب آئے، میرا من اس کے بعد سے ٹکتا نہیں، اب آ گئی ہوں، اس طرح اس کی آتما کو شانتی تو مل جائے گی۔ اس نے اپنی بات کے خاتمے پر ایک لمبی آہ بھری۔ نجوت سنگھ بھی کچھ اداس ہو گیا تھا۔ یہ میرا سب سے چھوٹا پتر ہے، 2 اور ہیں، وہ اپنے بزنس میں مصروف رہتے ہیں، اسے کالج سے چھٹیاں کروا کے لائی ہوں، 3-4 دن کی بات ہے، ہم نے اس کے باپ کا اکھنڈ صاحب کا بھوگ رکھنا ہے اور پھر چلے جائیں گے، اس نے کامنی اور طاہر سے کہا۔ طاہر نے محسوس کیا تھا کہ اس بوڑھی عورت میں ضرور کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اس کی چھٹی حص بار بار اسے چونکا رہی تھی۔ آئیے سرائے میں چلتے ہیں، نجوت سنگھ نے کہا، لیکن ہمارے پاس تو ویر جی کمرہ ہی نہیں، ہم کہاں رہیں گے؟ کامنی اگروال نے نجوت سے کہا۔ کوئی بات نہیں پتر، ہمارے پاس ہے، ہم نے کل ہی بک کروایا ہے، رب بیڑا غرق کرے ان جھوٹے سیواداروں کا کہ واحے گرو کے گھر میں بھی رشوت لے کر کام کرتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا، وہ تو اس نجوت نے جانے انہیں کتنے پیسے دے کر کمرہ لے لیا، بوڑھی عورت نے کہا۔ او ماں جی، آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے چنتا نہ کیا کریں، یہ بھارت دیش ہے، یہاں پیسے سے بھگوان بھی مل جاتا ہے، آپ کمرے کی کیا بات کرتے ہیں؟ نجوت سنگھ نے اپنی ماں کا بازو پکڑ کر کہا، پھر وہ ان سے مخاطب ہوا۔
آپ چنتا نہ کریں ویر جی، ہمارے کمرے میں 9-10 آدمی رہ سکتے ہیں، 4-5 میٹرس وہاں فالتو رکھوا لیے تھے میں نے، کوئی اپنا یار بیلی مل جاتا ہے نا، دیکھیے واحے گرو نے آپ کو ملوا دیا۔ دونوں نے دل ہی دل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اب دونوں ماں بیٹے کے ساتھ چلتے سرائے میں ان کے کمرے تک آ گئے۔ واقعی یہ سرائے کے بہترین کمروں میں سے ایک تھا، اٹیچ باتھ روم کے ساتھ، بالکل کسی 4 اسٹار ہوٹل کا کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ طاہر اور کامنی نے اپنے بیگ وہیں رکھ دیے اور خود کونے میں دھرے گدے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ابھی تک شاید ناشتہ بھی نہیں کیا، اس نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ طاہر نے اسبات میں گردن ہلا دی، اسے یوں لگا جیسے قدرت کو ان کی حالت پر رحم آ گیا ہے اور نوجوت سنگھ کے روپ میں دراصل ان کے لیے غیبی مدد آئی ہے۔ دراصل میری پتنی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ طاہر نے کچھ کہنا چاہا لیکن نوجوت سنگھ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ویر جی آپ بے فکر ہو جائیے، آپ سے لنگر خانے میں جانے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ لنگر بھی اسی کمرے میں آ جائے گا، ابھی دیکھیے میرا چمتکار۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ واحے گرو اس کو لمبی عمر دے، آپ کا بیٹا بڑا ہونہار ہے، کامنی اگروال نے سرداراں سے کہا۔ واحے گرو نے بس یہی ایک سکھ دیا ہے پتر، ورنہ تو ان کے باپ سے پہلے کی میں مر گئی ہوتی۔ اب بھی یہ تینوں مجھے زبردستی زندہ رکھے ہوئے ہیں، ورنہ تو اب جینے والی کوئی بات نہیں رہ گئی۔ اس کی آواز خاصی گھمبیر ہو رہی تھی، شاید بیچاری اپنے سورگیہ خاوند کو یاد کر رہی تھی۔ ماں جی، مالک کی لیلا نیاری ہے، وہی جانتا ہے کسے پہلے اور کسے بعد میں جانا ہے، شاید اس نے آپ کو ہم سے ملانے کے لیے ہی یہاں بھیجا ہے۔ میری ماتا جی نہیں ہے، بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ آپ یہ سمجھیے کہ اب آپ کے 3 نہیں 4 پتر ہیں، اور ہاں یہاں سے فارغ ہو کر آپ کو ہمارے گھر جانا ہوگا۔ طاہر نے پانسا پھینکا۔ بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیہ لہجے میں کہا، پتر، واحے گرو تیری لمبی عمر کرے، تمہاری جوڑی سلامت رہے، تم پنجاب آؤ تو ضرور میرے غریب خانے پر آنا، زندگی رہی تو کبھی ہم بھی آ جائیں گے۔ کامنی نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ جس خلوص سے طاہر نے اسے دعوت دی تھی اسے خطرہ پیدا ہونے لگا تھا کہ کہیں وہ اپنی یاترا ادھوری چھوڑ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے ہی تیار نہ ہو جائے۔ کامنی خاصی کمزوری محسوس کر رہی تھی، لیکن اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر اس نے ابھی تک خود کو مضبوط اور قائم رکھا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ طاہر اس کی وجہ سے کوئی پریشانی یا بوجھ محسوس کرے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب طاہر نے ایک کاغذ پر اپنی نئی ماں کا ایڈریس وغیرہ لکھ چکا تھا، نوجوت سنگھ ایک سیوادار کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ سیوادار نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑی ہوئی تھی، جبکہ دوسری ٹرے نوجوت سنگھ نے اٹھا رکھی تھی، اور سارا کمرہ حلوہ پوری کی خوشبو سے مہکنے لگا تھا۔ چنگا بابا جی، برتن یاد سے لے جانا، اس نے سیوادار کو 10-10 کے 2 نوٹ تھماتے ہوئے کہا۔ پتر، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بوڑھے سکھ نے، جو یہاں سیوادار بھی تھا، دونوں نوٹ اپنے چولے کی لمبی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہاں معمول کے مطابق کسی کو کمرے میں لنگر سپلائی نہیں ہوتا تھا، البتہ مریض اور بوڑھے مسافر مستثنیٰ تھے، اور نوجوت سنگھ نے شاید اسی صورتحال کا فائدہ اٹھایا تھا۔ دونوں نے اس تازہ ناشتے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ طاہر نے جلد ہی اندازہ کر لیا تھا کہ کامنی ناشتہ زبردستی کر رہی ہے۔ وہ تو اپنی تربیت کے مطابق آئندہ کے لیے بھی اونٹ کی طرح اپنے معدے میں اناج بند کر رہا تھا۔ جن حالات سے وہ گزر رہے تھے ان میں جانے دوبارہ کیا کھانا نصیب ہوگا، جبکہ کامنی بد دلی سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کھا پتر، تو کیوں نہیں کھاتی؟ سردارہ نے بھی شاید اسے نوٹ کیا تھا۔ کھاؤ بھرجائی جی، کھاؤ، بے فکر رہنا، یہاں اپنا ہی راج ہے۔ نوجوت سنگھ نے، جو طاہر کے مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا، اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کامنی مسکرا کر رہ گئی۔ اس کی اداس مسکراہٹ نے طاہر کو ایک مرتبہ پھر کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ دراصل اس کی طبیعت رات سے کچھ خراب ہے، آپ فکر نہ کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گردوارے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ طاہر نے احتیاطاً کامنی اگروال کا ٹیمپریچر دیکھنا چاہا تھا، اور وہ یہ جان کر پھر پریشان ہو گیا تھا کہ کامنی کو بخار آ رہا تھا۔ اس حالت میں اسے گردوارے میں لے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی دانست میں فرار کا وہ راستہ اختیار کیا تھا جس پر کسی کی نظر کم ہی جاتی، لیکن یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ لوگ اس امکان پر ہی نظر رکھے ہوئے ہوں، ماں جی میری پتنی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اسے یہیں چھوڑنا پڑے گا، یا پھر نجوت تو ذرا ہمت کر لے، پہلے مجھے یہ دوائیاں تو لا دے۔ اس نے ایک کاغذ پر کچھ گولیاں اور انجیکشن لکھ کر دیے۔ ویر جی کیا آپ ڈاکٹر ہو؟ اس نے نسخے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ تھوڑا بہت، میں نے MBBS کے 2 سال مکمل کر لیے تھے، لیکن پھر پڑھائی کی وجہ سے شادی ہو گئی۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال کی بات ہے، میں ابھی لایا۔ اس نے طاہر کے اپنی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کیا جس میں 100 کے 3 نوٹ موجود تھے، اور طاہر کے پکارنے پر کان دھرے بغیر باہر چلا گیا۔
آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کامنی اگروال کو طاہر کی پریشانی کھائے جا رہی تھی۔ تمہیں ٹھیک ہونا ہوگا کامنی، میں تمہیں خراب ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اس نے کامنی کے سر اپنے زانوں پر رکھتے ہوئے اسے دبانا شروع کر دیا۔ تم بہت قسمت والی ہو بیٹی، ایسا پتی واہے گرو سب کو دے۔ بوڑھی عورت طاہر کے جذبہ خدمت سے بہت متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ میں قسمت والی ہوں نا ماں جی، کامنی اگروال نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور طاہر کو یوں لگا جیسے کسی نے پوری قوت سے اس کے دل پر گھونسا مار دیا ہو۔ بوڑھی عورت آگے بڑھ کر کامنی کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور طاہر حیران رہ گیا۔ وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھی۔ کامنی کی حیرانی طاہر سے بھی دو چند تھی۔ آہستہ آہستہ کچھ قرآنی آیات پڑھ کر اس نے کامنی پر پھونک ماری اور کہا، رب نے چاہا تو بیٹی تو تھوڑی دیر بعد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ دونوں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے نوٹ کیا کہ جب وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھی تو ایک خاص قسم کی چمک اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ ماں جی آپ کیا پڑھ رہی تھی؟ طاہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ بیٹا میں رب کا کلام پڑھ رہی تھی۔ اس کا کلام کسی بھی زبان میں پڑھو اپنا اثر تو ضرور دکھاتی ہے، سردارہ نے بڑے اطمینان سے کہا۔ دونوں ابھی تک حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ طاہر کو کچھ سمجھ میں آ رہی تھی اور کامنی کو واقعی قدرے اطمینان سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ابھی وہ کوئی اگلا سوال کرنے ہی والے تھے کہ جب نجوت سنگھ دوائیوں کا لفافہ لیتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ آپ شاید میری بات کو عجیب سمجھیں کیونکہ آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن ماں جی سے اگر دم کروا لو تو ضرور آرام آ جائے گا۔ ہمارے تو سارے گاؤں میں ماں جی کا دم مشہور ہے، قرآن شریف پڑھ کر دم کرتی ہیں اور بیماری بھاگ جاتی ہے۔ اس نے دونوں کو کوئی بات سننے سے پہلے ہی کہا، ہمیں علم ہے، کامنی نے آہستہ سے کہا۔ دونوں کے دیکھتے دیکھتے طاہر نے پہلے ایک انجیکشن تیار کیا اور اتنی مہارت سے کامنی کو لگایا کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ کامنی کو ہر قدم پر طاہر کا نیا روپ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ 3 گولیاں اس نے الگ الگ قسم کی کامنی کو کھلائیں اور اسے آرام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے لٹا دیا، حالانکہ کامنی ساتھ جانے کو بضد تھی۔ بیٹی ٹھیک کہتا ہے ترسیم، تم آرام کرو، میں بھی یہاں ہوں تمہارے پاس۔ شام کو سکھمنی یعنی سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب کے ایک اشلوک کا نام ہے، صاحب کا پاٹھ تلاوت کرنا ہے۔ شام کو ارداس یعنی دعا کر لینا، سردارہ نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، کامنی نے طاہر کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم دونوں چلو، ابھی رول مسلسل اشلوک پڑھنے کو کہتے ہیں، ہو رہا ہوگا، میں 12 بجے تک ارداس میں آ جاؤں گی، بوڑھی عورت نے دونوں سے کہا۔ اچھا ماں جی، نجوت سنگھ نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا۔ طاہر کو اپنی پشت پر کامنی کی آواز سنائی دی۔